میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت کرے۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ یہ جو بزم حسین میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ان کو آپ آج تعلیم دے رہے ہو، سکھا رہے ہو کہ زندگی میں امام حسین اور امام حسین کے خاندان سے محبت کرتے رہنا۔ ان بچوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ یقیناً جب یہ بچے دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو ذکر مصطفیٰ اور ذکر خاندان مصطفیٰ کرتے ہوئے، تو پھر ان کے دلوں میں بھی حسین کی عظمتیں گھر کر لیتی ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، تاریخ کربلا ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر پتھر کے مثل سخت کلیجہ رکھنے والے بھی تڑپ اٹھتے ہیں، اور ان کے بھی دل موم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کربلا میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم کی گئیں، ظلم و ستم کے وہ نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے، کہ کائنات آج تک ان تمام چیزوں کو پڑھ کر، ان تمام داستانوں کو سن کر پوری دنیا کا انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ نہ مذہب کی کوئی قید رہتی ہے، مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس داستان کو پڑھ کر، سن کر جب اس ظلم و بربریت کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ ایک کسی ہندو شاعر نے کہا تھا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ یہ غیر مسلموں کے تاثرات ہیں۔ اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ اور ایک طبقہ ہے ہندوستان میں، برہمن جو ایک قوم ہے، ان میں انہی برہمنوں میں ایک حسینی برہمن کہلاتے ہیں۔ آج بھی وہ ذکر حسین کی محفلیں سجاتے ہیں اور امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ داستان ہے کہ جس کو سن کر، پڑھ کر، جان کر ہر شخص پتھر دل بھی اگر رکھتا ہے سینے میں تب بھی اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ کربلا کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا جب امام مسلم پر ظلم و ستم ہوئے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایک لمحے کے لیے اندازہ تو کریں، کوئی شخص پردیس میں ہو، دوسرا ملک ہو،
اپنا کوئی نہ ہو، بے وطن ہونے کے بعد پردیس میں تو ویسے ہی اپنوں کی یاد بہت ستاتی ہے، پردیس میں تو ویسے ہی اپنا وطن بہت یاد آتا ہے، اور پھر اگر پردیس میں جا کر سب نظریں پھیر لیں اور سب منہ پھیر کر لا تعلق ہو جائیں اور پھر کوئی اپنا نہ ہو، پھر اس وقت میں دل کس کیفیت میں رہتا ہوگا۔ شہر کوفہ میں امام مسلم کی شہادت ہوئی، سرزمین کوفہ امام مسلم کے لہو سے سرخ ہو گئی، مگر ابن زیاد بدنہاد نے ایک اعلان کروایا پورے کوفہ کے اندر۔ وہ اعلان یہ تھا کہ جب مسلم بن عقیل کوفہ آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس ظالم نے اعلان کرایا کہ ان کے 2 بچے ابھی تک نہیں ملے، جس کے یہاں بھی ہوں وہ لا کر میرے حوالے کر دے، میرے سپرد کر دے۔ مسلم کے بچوں کو جو میرے سپرد کرے گا اسے میں انعام و اکرام سے نوازوں گا، اور جو انہیں پناہ دے گا میں اس پر سختی کروں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، اس کی خیر نہیں ہے۔ کوفے کے اندر ڈر کا ماحول تھا۔ یہ بزدل جنہوں نے اصرار کر کے امام مسلم کو بلایا تھا، امام حسین کو خط لکھے تھے اور حسین نے امام مسلم کو بھیجا تھا، یہ بے وفائی کر بیٹھے۔ کچھ تو ڈر گئے اور کچھ دنیا کی دولت اور اقتدار کی ہوس نے انہیں ایسا اندھا کر دیا کہ وہ اہل بیت کے دشمن بن بیٹھے۔ اعلان ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو گورنر ہاؤس میں جو لا کر ہمارے سپرد کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، جو انہیں پناہ دے گا اس پر سختی ہوگی۔ انعام و اکرام کی بات سن کر جتنے لوگ لالچ رکھتے تھے، مال و دولت کی طمع جن کے اندر تھی، وہ سب ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ مسلم بن عقیل کے بچے مل جائیں، تلاش کرنے لگے، مگر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے وہ جناب قاضی شریح صاحب کے مکان پر تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان کو سونپ دیا تھا اپنے بچوں کو۔ قاضی صاحب نے جب یہ اعلان سنا تو بڑی فکر ہوئی کہ ان بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب قاضی شریح صاحب نے بچوں کو اپنے قریب بلایا، پیار کیا۔ جب انہوں نے بچوں کو پیار کیا، بچوں نے وہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے کہ آپ کی اس ہمدردی کو دیکھ کر، آپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آپ کا یہ انداز دیکھ کر ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے، یہ انداز، یہ ہمدردی ہمارے یہاں ان کے ساتھ کی جاتی ہے جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جن کے سروں پر ان کے والد کا سایہ نہیں ہوتا، جو یتیم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں اس طرح کی ہمدردی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے ہاں میرے بچوں، سینے سے لگایا، کہنے لگے ہاں میرے بچوں، تم بھی یتیم ہو گئے، تمہارے سر سے بھی تمہارے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ بچوں نے اتنا سنا تو ایک قیامت سی دل پر ٹوٹ گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے اور چہرہ دیکھ کر آنکھوں سے اشک بہاتے، ہائے یہ کیا ہوا؟ پردیس کے اندر جس باپ کے ساتھ آئے تھے وہی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قاضی شریح صاحب نے کہا بیٹا سنو،
اگر تم کوفہ کے اندر رہو گے تو ابن زیاد تمہیں نہیں چھوڑے گا، قید کر دے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں تمہیں کوفہ سے نکال دیا جائے، مدینہ پہنچا دیا جائے۔ اپنے بیٹے کو بلایا قاضی صاحب نے، اور اپنے بیٹے کو بلا کر اس سے کہنے لگے کہ سنو، آج رات کے سناٹے میں دونوں بچوں کو لے کے جانا، باب العراقین سے قافلہ جانے والا ہے جانب مدینہ، بچوں کو لے جا کر اس قافلے میں شریک کر دینا، اس قافلے والوں کے حوالے کر دینا کہ ان بچوں کو خیریت سے وہ مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اللہ اللہ رات کے وقت میں بچوں کو پیار کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ قاضی صاحب نے بھیج دیا۔ رات کے سناٹے میں قاضی صاحب کا بیٹا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو لے کر چلا، گلشن رسالت کے نونہالوں کو لے کر چلا، اور شہر کوفہ کے باہر جہاں سے وہ قافلہ مدینہ جانے والا تھا اس جگہ پر جب پہنچے تو پتہ لگا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، قافلہ تو نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسد نے کہا دیکھو سامنے وہ قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، وہ غبار جو اڑتا نظر آ رہا ہے وہ اسی قافلے کا ہے، تم دونوں تیزی سے جاؤ اس قافلے میں جا کر شریک ہو جاؤ اور قافلے کے ساتھ مدینے چلے جانا، تم اپنی منزل کی طرف بڑھو، اب میں گھر واپس جاتا ہوں۔ اللہ اللہ قاضی شریح صاحب کا بیٹا واپس آ گیا، دونوں بچے آگے تیزی سے چلنے لگے، مگر ہائے قسمت یہ دونوں بچے آگے تو بڑھ رہے تھے مگر ان کی شہادتیں جو ان کے مقدر میں ہو گئی تھی، جو حق کا فیصلہ ہو چکا تھا، قسمتوں کے تقدیر کے فیصلے اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ اب یہ آگے تو جا رہے ہیں مگر وہ گرد بھی اب غائب ہو گئی، وہ قافلے کی گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابھی یہ چل ہی رہے تھے اس راستے پر کہ ادھر لالچ جن کے دلوں میں گھر کر گیا تھا، حرص و طمع جن کے دلوں کو اپنا مسکن بنا چکا تھا، وہ لوگ ان بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ آخرکار ان بچوں کو ظالموں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور لے گئے، لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے بچوں کو دیکھا تو کہنے لگا انہیں قید کر دو، انہیں جیل میں ڈال دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں، جب یزید کا کوئی حکم آئے گا تب میں ان بچوں کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اللہ اللہ جناب مسلم بن عقیل کے فرزندوں کو قید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ آج تک چلا چلا کے پوچھتی ہے اے ظالموں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا قصور کیا تھا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا جرم کیا تھا جو تم نے ان کو قید کر دیا؟ ارے دشمن بھی بچوں کو کبھی قتل نہیں کرتے، دشمن بھی بچوں کو کبھی قید نہیں کرتے، دشمن بھی بچوں پر بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتا۔ اے ظالموں ایک طرف تو تم نبی کے امتی بھی کہلا رہے تھے، ایک طرف تو تم نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، ایک طرف تم نبی کے غلام بھی اپنے آپ کو بتا رہے تھے، اسلام کے پیروکار بھی خود کو بتا رہے تھے، لیکن دوسری طرف تم چھوٹے چھوٹے بچے جو مصطفیٰ کے گھرانے کے بچے ہیں، جو مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، ان پر تم زیادتی بھی کر رہے تھے۔ جن بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا تھا اس ظالم نے ان دونوں بچوں کو قید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ بچوں کو قید کر دیا اس ظالم نے، مگر جو جیل کا دروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا، وہ اہل بیت سے محبت کیا کرتا تھا، وہ اہل بیت کا سچا عاشق تھا، اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا تھا۔ ابن زیاد نے قید میں ڈالا مگر مشکور نے عہد کر لیا کہ ان بچوں پر یہ ظلم میں ہونے نہیں دوں گا، ان بچوں کو اس قید میں رہنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی لگانا پڑ جائے مگر بچوں کو آزاد کروں گا، بچوں کو ان کی منزل تک پہنچاؤں گا، اس قید سے بچوں کو نکالوں گا۔ اس کے دل میں آل پیغمبر کی محبت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کے سناٹے میں اس نے دونوں بچوں کو قید خانے سے نکالا، ان بچوں کو پیار کیا، اپنے ساتھ لے کر آیا،
اور ان بچوں سے کہا بچوں گھبراؤ مت، میں اہل بیت کا عاشق ہوں، میں اہل بیت کا دیوانہ ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ ظلم ہونے نہیں دوں گا، میں تم کو مدینے تک پہنچاؤں گا۔ بچوں سنو، میں تمہیں مدینے کے راستے پر، میں تمہیں قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دوں گا، میں اپنی انگوٹھی تمہارے حوالے کرتا ہوں، جاؤ اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ رکھو، قادسیہ پہنچ جاؤ، وہاں کے کوتوال سے ملنا، وہ میرا بھائی ہے، اس کو میری انگوٹھی نشانی کے طور پہ دکھانا اور اس سے کہنا کہ تمہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دوسری کوشش تھی کوفہ سے بچوں کو نکالنے کی۔ اللہ اللہ مشکور نے قادسیہ کی راہ پر بچوں کو ڈالا، بچے رات کے سناٹے میں چل پڑے۔ غور تو کرو کیسا منظر رہا ہوگا، رات کا سناٹا، دو بچے چل رہے ہیں، اللہ اللہ ان بچوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بچے رات کے سناٹے میں چل پڑے، حسرت کے ساتھ بڑا چھوٹے کو دیکھتا ہے، چھوٹا بڑے پر نظر ڈالتا ہے، اپنے والد کو یاد کرتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بے بسی کا عالم ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ رات کے سناٹے میں بچے چلے قادسیہ کے راستے پر، یہ جا رہے ہیں، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ساری رات چلیں گے پھر بھی کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ ساری رات سفر کیا، ساری رات یہ دونوں بچے چلتے رہے، مگر قسمت کی بات یہ کہ جہاں سے چلے تھے رات بھر اسی جگہ پر، رات بھر چلنے کے باوجود بھی اسی جگہ پر موجود رہے۔ ساری رات چلے، راستہ بھٹک گئے، ساری رات چلنے کے باوجود بھی جب صبح کی سفیدی اجاگر ہوئی تو اسی جگہ پر دونوں بچے موجود تھے۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا، قریب میں ایک چشمہ، ایک کنواں نظر آیا، اس کے قریب میں ایک کھوکھلا درخت تھا۔ دونوں بچے ڈر کے سہم کے اس کھوکھلے درخت میں چھپ گئے۔ ڈر تھا کہ پچھلی بار ہمیں پکڑ لیا گیا تھا، گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دونوں بچے ڈر کے اس کھوکھلے درخت کے اندر بیٹھ گئے چھپ کر۔ ایک کنیز اس چشمے سے، اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جب آئی، چشمے کے قریب گئی پانی بھرنے کے لیے، مگر اس چشمے میں اسے بچوں کا عکس نظر آ گیا۔ اس نے درخت کی طرف دیکھا، دونوں بچے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کنیز دونوں بچوں کے قریب گئی، جا کر دیکھا وہ چاند سے چہرے، وہ خوبصورت نگاہیں، وہ خوبصورت رخسار۔ اللہ اللہ، وہ بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی ہے بچوں تم اس درخت کے اندر چھپے کیوں بیٹھے ہو؟ کون ہو تم دونوں، کیوں چھپے ہوئے ہو؟ یہ بچے تو مصیبت کے مارے تھے، آنکھیں بھیگ گئی، کہنے لگے ہم پردیسی ہیں، بے وطن ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم یہاں پر چھپ کر بیٹھے ہیں کہ کوئی پکڑ نہ لے، کوئی ہمیں گرفتار نہ کر لے۔ وہ عورت کہنے لگی، وہ کنیز کہنے لگی سنو سنو، میں جس کی نوکرانی ہوں، میں جس کی کنیز ہوں، وہ اہل بیت کی عاشق ہے، وہ اہل بیت سے محبت کیا کرتی ہے، چلو دونوں میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں، یقیناً وہ تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گی، وہ تمہارے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے گی۔ وہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور بچے دونوں لے کر گئی۔ اس نے کہا یہ بچے کون ہیں، تو کنہیں لائی ہے؟ وہ کہنے لگی اے میری ملکہ سنو سنو، یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، یہ آل پیمبر کے خاندان سے ہیں، یہ دونوں بچے مصطفیٰ کی اولاد ہیں، یہ دونوں بچے خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، یہ دونوں بچے مسلم بن عقیل کے ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے بچوں کو دیکھا، خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری قسمت ہے کہ مجھے خاندان نبوت کے چشم و چراغ دو بچوں کی خدمت کا موقع ملا۔ بچوں کو پیار کیا، ان کی زلفیں سواری، تیار کیا، کپڑے تبدیل کیے، اپنے گھر میں خدمت کی بچوں کی، بچوں کے سامنے کھانا رکھا۔ بچے تو پہلے ڈرے سہمے ہوئے تھے، اللہ اللہ، مگر جب یہ پیار دیکھا، یہ محبت دیکھی تو کسی حد تک تسلی ہوئی کہ شاید اب ہم محفوظ ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے خاص کمرے میں دونوں بچوں کو رکھا۔ رات کا وقت آ گیا، بچے اسی کمرے میں سو گئے۔ اس عورت کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا حارث، وہ بڑا بدبخت انسان تھا، مال و دولت کا لالچی تھا،
رات کے وقت میں جب وہ اپنے گھر آیا تھکا ہوا ہارا ہوا، جب گھر آیا بیوی نے اسے کھانا دیا، کھانا کھا کر اس نے کہا، بیوی نے کہا کہ تو اتنا تھکا ہوا کس لیے ہے؟ کہنے لگا میں مسلم بن عقیل کے بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے انعام و اکرام دے گا، مگر میں دن بھر گھومتا رہا، میں دن بھر بچوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے وہ بچے نہیں ملے۔ اب شام تک بچوں کو ڈھونڈنے کے بعد میں واپس آیا، یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی راستے میں مر گیا، میں پیدل واپس آیا ہوں، گھر تک تھک چکا ہوں بہت زیادہ، کھانا کھایا یہ سو گیا، ادھر بچے بھی اسی گھر میں سو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، رات کے سناٹے میں بڑے کی آنکھ کھلی، بڑا اٹھ کر رونے لگا، چھوٹا اٹھا وہ بھی رونے لگا۔ چھوٹے نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ بڑا کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، میں نے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی خواب میں زیارت کی، ساتھ میں مولا علی بھی ہیں، ساتھ میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، ساتھ میں ہمارے والد مسلم بن عقیل بھی ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم نے کہا اے مسلم تم اکیلے آ گئے، اپنے بچوں کو وہیں چھوڑ آئے۔ اللہ اللہ، بچہ کہتا ہے سنو، جب اتنا سنا والد نے تو والد نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آ گیا، بچے بھی جلدی آنے والے ہیں، بچے بھی آپ کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں۔ اتنا کہا تو بچہ رونے لگا، دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے، رات کے سناٹے میں چیخیں بلند ہونے لگی۔ اللہ اللہ، یہ دونوں بچے رو رہے ہیں کہ حارث جو دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا، جب بچوں کے رونے کی آواز اس کے کان میں آئی تو وہ اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، اپنی بیوی کو جگا کر کہنے لگا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بچے کون ہیں جو رو رہے ہیں؟ بیوی بات کو گھمانے لگی، بیوی ٹالنے لگی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، مگر اس بدبخت نے خود ہی چراغ جلایا، چراغ جلا کر اس کمرے کی طرف گیا، دروازہ کھول کے دیکھا دو بچے۔ جب یہ بچوں کے قریب گیا اس نے کہا بچوں تم کون ہو؟ بچے تو یہ سمجھے تھے کہ ہمارے ہمدرد کا گھر ہے، لیکن بچوں کو کیا خبر تھی کہ یہ ظالم ہی ہمارا قاتل ہوگا۔ اللہ اللہ، بچوں نے معصومانہ انداز میں کہا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اتنا سنا تو اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میں پورا دن تم کو تلاش کرتا رہا، تم میرے ہی گھر کے اندر چھپ کر بیٹھے ہو، میرے ہی گھر میں ڈیرا جمائے ہوئے ہو۔ اللہ اللہ، اتنا کہا اس ظالم نے، اور پھر بچوں کو پکڑا، بال پکڑ کر باہر کھینچنے لگا، بچوں کے رخساروں پر تماچے لگانے لگا۔ اللہ اکبر، بچوں کو تو ابھی تک پتا بھی نہیں تھا کہ اب ہمارے ساتھ میں یہ سلوک ہونے والا ہے۔ مارنے لگا بچوں کو، رخساروں پر تماچے لگاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہیں تو کچھ خبر بھی نہیں تھی، مگر اس ظالم نے بال پکڑ کے ان کو کھینچا، ان بچوں کے چہروں پہ تماچے لگائے، گھر کے اندر کھینچ کے رات کو اس نے رسی سے باندھ دیا۔ بیوی چلاتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، او ظالم خدارا تو ان بچوں پہ ایسا ظلم نہ کر، تجھے مارنا ہے مجھے مار لے، ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لے، تجھے اگر مزہ آتا ہے تو مجھے مار، حسرت پوری کر مگر بچوں کو تکلیف نہ دے، بچوں پر ظلم نہ کر۔ مگر اس ظالم کے دل میں مال و دولت نے ایسا گھر کر لیا تھا کہ اسے اپنی عاقبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ بچوں کو رسی سے باندھ دیا، کہنے لگا رات کا انتظار ہے، صبح ہوتے ہی تم انجام تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بیوی گڑ گڑائی تو اس کو دھکا دیا، وہ بھی زخمی ہو گئی۔ صبح کا اجالا ہوا، بچوں کو پھر اس نے پکڑا، زلفیں پکڑ کے کھینچا، باہر نکالا، ایک خچر پہ کسی سامان کی طرح دونوں بچوں کو لاد دیا اور دریائے فرات کے کنارے کی طرف چل پڑا۔ بیوی گڑ گڑاتی رہی مگر اس ظالم کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ مسلمانوں غور تو کرو، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔
بیوی گڑگڑاتی رہی، چلاتی رہی، مگر اس ظالم نے اس کو بھی مارا، اس پر بھی رحم نہ کیا، بچوں پر رحم نہ کیا۔ دریا کے کنارے بچوں کو لے کر پہنچ گیا، بچوں کو اس نے خچر سے اتارا، نیچے تلوار نکالی۔ جب تلوار اٹھا کر ایک بچے کے سر پر وار کرنے والا تھا، تب دوسرا بچہ آگے آیا، کہنے لگا نہیں، پہلے مجھے قتل کر، میرے بھائی کو قتل نہ کر، پہلے میرے سر کو تن سے جدا کر، اس لیے کہ میں اپنی نظروں کے سامنے اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے نے کہا نہیں، پہلے مجھے قتل کر دے، پہلے مجھے شہید کر دے، کہ میں اپنے چھوٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی روکتی رہی، نہیں رکا، اسے بھی زخمی کر دیا، اس پر بھی اس نے ضرب لگائی، وہ دور جا کر گر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم کو ذرا سا ترس نہ آیا، ان بچوں پر ذرا سا رحم نہ آیا، اس ظالم نے دونوں بچوں پر وار کیا، دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کے بچے دریا کے کنارے شہید ہو گئے۔ دریا کے دہانے پر مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس ظالم نے دونوں بچوں کے سر باندھے ایک کپڑے میں اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ کہا ابن زیاد، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں۔ کیا لایا ہے؟ کھول کے دکھایا، لو، مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے جب ان بچوں کے سر دیکھے تو کہنے لگا، ان بچوں کے چہروں پہ، رخساروں پہ نشان کیسے ہیں؟ یہ ظالم بدبخت عاقبت خراب کر کے پھر بھی بڑی عقل کے ساتھ کہہ رہا تھا، فخر کے ساتھ، کہ میں نے ان کے چہروں پہ تماچے لگائے تھے، اس کی یہ نشان ہیں۔ اس نے کہا تھا، ان کے بال کیوں گر رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں نے بال پکڑ کے ان کو کھینچا تھا، اس لیے بال اکھڑ گئے۔ غور تو کرو کتنی سختی سے کھینچا ہوگا اس ظالم نے، کیسے تماچے لگائے ہوں گے جو ان نازک رخساروں پر نشان پڑ گئے۔ ابن زیاد نے کہا، تجھے قتل کرنے کو کس نے کہا تھا؟ بدبخت، تو نے قتل کیوں کیا؟ کہنے لگا، میں اگر قتل نہ کرتا تو کوئی راستے میں مجھ سے چھین لیتا، انعام مجھے نہ ملتا، مجھے انعام چاہیے تھا۔ ابن زیاد نے غصے میں بھر کے کہا، بدبخت، میں نے زندہ بچوں کو مانگا تھا، تو قتل کر کے ان کے سر لایا ہے۔ اگر یزید نے حکم کر دیا کہ بچے زندہ مجھے چاہیے تو میں بچے کہاں سے دوں گا؟ او بدبخت، تو نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مگر دیکھیے، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ مال و دولت کے لالچ میں اس نے بچوں کو شہید کیا تھا، مگر ابن زیاد نے ایک شخص کو، مقاتل نام کے شخص کو بلایا اور کہا کہ اس ظالم کے سر کو قلم کر دے، اس نے مسلم کے بچوں کو قتل کیا ہے تو اس کے سر کو قلم کر دے۔ کچھ نہیں ہاتھ آیا، نہ دولت ملی نہ انعام ملا، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ جناب مسلم بن عقیل کے بچے کوفہ شہر میں، دونوں معصوم بچے شہید ہو گئے۔ ادھر امام مسلم نے جو خط امام حسین کو بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ امام حسین نے مکہ مکرمہ سے سفر کا ارادہ کر لیا، روکا بہت گیا کہ حسین نہ جاؤ کوفہ، اس لیے کہ کوفہ والے اعتبار کے لائق نہیں، کوفہ کے لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں، حسین مت جاؤ۔ مگر حسین نے کہا نہیں، خط آ گیا ہے مسلم بن عقیل کا، اب مجھے جانا ہے۔ بہت روکا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شہر کے اندر بھی رخصت ہوتے وقت روکا گیا، راستے میں آپ ہیں تب بھی روکا گیا، مگر حسین نہیں رکے۔ حسین کیا جا رہے تھے؟ حسین کی شہادت حسین کو کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک شاعر ملا جس کا نام فرزوق تھا، اس سے گفتگو ہوئی، اس نے کہا حسین مت جاؤ، حسین اس جانب نہ جاؤ، تجویزیں بھی پیش کی گئیں، حسین دوسرا راستہ اختیار کر لو، کسی سرحدی علاقے میں چلے جاؤ۔ حسین لیکن کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دو، کوفہ مت جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ آپ کے ساتھ میں
جب آپ روانہ ہوئے ہیں مکہ سے تو کل 82 نفوس قدسیہ تھے، 72 میرے امام پاک کے ساتھ میں، 82 یہاں سے چلے کربلا میں، اللہ اکبر، 82 نفوس پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے جنگ کی، مجھے کوئی بتائے کیا جنگ کے لیے 82 لوگ لے کر جاتے ہیں؟ کیا 22,000 کا مقابلہ 72 لوگوں کے ساتھ کوئی کرتا ہے جنگ میں؟ نہیں، حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، حسین تو دین حق کے لیے نکلے تھے، دین اسلام کے لیے نکلے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں اور حج کے ایام تھے، تمام دنیا بھر کے مسلمان حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے اور وہاں پر پہنچ کر اپنی آنکھوں کو زیارت کعبہ سے مشرف کرتے ہیں، مگر حسین نے اسی حج کو بچانے کے لیے، اسی نماز کو بچانے کے لیے، طواف کو بچانے کے لیے، اسلام کے تمام اصول و ضوابط کو بچانے کے لیے، عین انہی ایام میں جبکہ ایام حج چل رہے تھے، حسین نے انہی ایام میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین چلتے چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پر امام حسین پہنچے، اس مقام پر حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا امام حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا آپ کوفہ نہ جائیں حسین، کوفہ والے اعتبار کے لائق نہیں ہیں، وہ آپ کو یقیناً دھوکہ دیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہیں وہ کوفہ والے شہید نہ کر دیں۔ امام حسین نے کہا نہیں، میں خود نہیں جا رہا ہوں بلکہ مجھے بلایا جا رہا ہے، اصرار کے ساتھ اہل کوفہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے ان کی بات کو بھی نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گئے، مقام سالبہ میں پہنچے تو حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ مقام سالبہ میں جب پہنچے تو خبر مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی لاشوں کو کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے راستوں میں گھسیٹا گیا ہے۔ اتنا سنا تو امام حسین نے بار بار پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے حد غم ہوا، بے حد صدمہ پہنچا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی آگے بڑھے ہیں امام حسین، کوہ ذی حشم کے قریب پہنچے ہیں کہ 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید تمیمی آ گیا۔ حر 1000 کا لشکر لے کر آیا، دوپہر کا وقت تھا، کوہ ذی حشم میں امام حسین نے خیمے لگائے تھے، وہاں پر قیام کیا ہوا تھا کہ حر بن یزید تمیمی 1000 کا لشکر لے کے آیا۔ اس نے آ کر اپنے خیمے لگا دیے، پیاس سے اس کے گھوڑے بھی بے حال تھے، اس کے سپاہی بھی بے حال تھے۔ امام حسین نے پانی پلایا یزید کو، امام حسین نے حر بن یزید تمیمی کو پانی پلایا، اس کے سپاہیوں کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا۔ اللہ اکبر۔ دشمن کی فوج تھی لیکن پھر بھی حسین پانی پلا رہے تھے۔ یہ آپ کا صلہ رحمی اور یہ آپ کا کردار جب دیکھا حر نے تو اس نے آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال حر بھی اپنے خیمے میں آرام کرنے لگا، امام پاک بھی اپنے خیمے میں آرام کرنے لگے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے کہا اذان دی جائے، اذان پڑھی گئی۔ اذان کے بعد میں امام حسین خیمے سے باہر نکلے اور امام حسین نے حر اور حر کے سپاہیوں کو مخاطب کیا اور آپ نے خطبہ شروع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول اور تم سب کے درمیان اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا تھا دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے خطوط بھیج کر بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ اہل کوفہ نے خطوط بھیجے، تم نے مجھے بلایا، میں آیا ہوں۔ اگر تم میری مدد کرو، اگر تم میرے قدم سے قدم ملا کر چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے ابھی بتا دو۔ بہرحال کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امام حسین نے نماز کے لیے حر سے کہا تھا حر تم
ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا نہیں نہیں، آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز حر نے امام کی قیادت میں پڑھی، امام حسین کی قیادت میں حر نے بھی نماز ادا کی، حر کے لشکر کے 1000 سپاہیوں نے بھی نماز پڑھی۔ امام پاک نے نماز عصر پڑھائی، نماز ظہر پڑھائی، اس کے بعد میں پھر نماز عصر بھی امام حسین نے پڑھائی، نماز عصر بھی انہوں نے امام پاک کے پیچھے پڑھی۔ حسین نے کہا حر تو کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا حسین میں تمہیں روکنے آیا ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں ادھر ادھر کہیں جانے نہ دوں، بلکہ میں تمہیں ابن زیاد تک پہنچاؤں، ابن زیاد کے دربار تک پہنچاؤں، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ امام حسین نے کہا تھا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، تو ایک کام کر، اگر میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو مجھے واپس جانے دے، جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ امام پاک کے خیمے کے اندر ایک آپ کے عاشق حضرت زہیر ہیں، انہوں نے کہا تھا امام پاک سے کہ امام اگر آپ اجازت دیں تو تلواریں نکال کے ہم اس حر سے مقابلہ کر لیں، ان سے ہمیں جنگ کرنا بہتر ہوگا، اس لیے کہ ان سے جنگ کر لیں، کیونکہ ان کی بنسبت جو بعد میں آئیں گے ان سے دشواری ہوگی جنگ کرنے میں۔ امام پاک نے کہا نہیں، ہم اپنی طرف سے تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی جانب سے جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں، ہم خود اتمام حجت کے طور پر امام پاک نے تلوار نہیں اٹھانے دی، خود بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ میرے حسین کا کردار ہے۔ اگر حسین دولت، منصب، حکومت اور جنگ کے ارادے سے نکلے ہوتے نا تو وہیں حر سے مقابلہ کرتے اور حر کا خاتمہ کر دیتے، اور پھر اس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے، اور پھر اگر امام پاک لوگوں کو بلاتے اور شامل کر لیتے تو امام پاک کے ساتھ میں ایک بڑا لشکر ہو جاتا۔ آخرکار لشکر آگے بڑھا، مقام نینوا تک پہنچے۔ مقام نینوا تک جب پہنچے تو یہ ابن زیاد کا ایک قاصد آ گیا حر کے پاس، امام پاک سے اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ حر کے پاس آیا سیدھا اور حر کو سلام کیا، اور ایک خط لے کر آیا تھا ابن زیاد کا، وہ حر کو دیا۔ حر نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں امام پاک کو دکھایا کہ دیکھو یہ خط آیا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اے حر، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کہیں بھی نکلنے نہ دینا، بلکہ کسی چٹیل میدان میں انہیں اترنے پر مجبور کر دو، کسی چٹیل میدان میں خیمے لگانے پر مجبور کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام پاک نے کہا کہ حر تو ہمیں واپس جانے دے، کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر اچھا ایک کام کر، واپس نہیں جانے دیتا، جہاں سے آئے وہاں نہیں جانے دیتا، تو چل ہمیں کسی سرحدی علاقے میں جانے دے، ہم وہاں رہ کے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب ابن زیاد کا قاصد آ چکا ہے، میری ہر ایکٹیویٹی پہ یہ نظر رکھے ہوئے ہے، میں جو بھی کروں گا یہ اس کی خبر ابن زیاد کو دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخرکار یہی ہوا، جو قسمت کو منظور تھا وہی ہوا، جو مشیت قدرت تھا وہی ہوا، جو مشیت رب تھا وہی ہوا۔ امام پاک کا قافلہ اس جگہ پر قیام کیا، قافلے نے، امام پاک کے اس قافلے نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اس جگہ پر خیمے لگائے کہ جس جگہ کو مقام طف یعنی مقام کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا میں امام پاک جب پہنچے خیمے لگائے گئے۔ امام حسین نے پوچھا تھا اس جگہ کا نام کیا ہے، بتایا گیا اس کا نام کربلا ہے۔ امام پاک نے فوراً کہا کہ ہاں یہی مقام کرب و بلا ہے، یعنی کرب اور بلا، یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب خیمے لگائے گئے ہیں، جب خیمے لگانے کے لیے زمین میں میخیں ٹھوکی گئی ہیں، تو یقین کریں تاریخ گواہ ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، جب زمین کربلا میں میخیں ٹھوکی گئی خیمے لگانے کے لیے تو میخیں جب زمین میں ٹھوکتے تھے تو زمین سے خون نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ زمین سے خون نکل رہا تھا، میخیں ٹھوکی گئیں، خیمے لگائے گئے۔ امام پاک نے دیکھا تو سمجھ گئے یہی آخری منزل ہے، یہی ہماری شہادت گاہ ہے۔ امام پاک نے خیمے لگوا دیے، رات کا وقت تھا،
امام پاک خیمے سے نکلے، میدان کربلا کا معائنہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کربلا کے میدان کا، کربلا کے ریگزار کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں اس تپتے ہوئے صحرا کو، دیکھ رہے ہیں اس ریگزار کو کہ اچانک آپ کے کانوں میں آواز آئی۔ امام پاک معائنہ کر رہے ہیں، کانوں میں آواز آئی، حسین بچ جاؤ، میرا نام قضا ہے۔ حسین نے فرمایا آ جاؤ، میرے بابا کا نام مرتضیٰ ہے۔ آواز آئی حسین بچ جاؤ، میں تقدیر ہوں۔ حسین نے کہا آ جاؤ، میں شبیر ہوں۔ آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے نانا مصطفیٰ نے بھیجا۔ آواز آئی حسین یہ کربلا ہے، پانی پہ بھی پیرا لگا دیا جائے گا۔ حسین تمہارے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ حسین تمہارے بیمار بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ حسین نے کہا اسی بیمار سے ہماری نسل آگے بڑھائی جائے گی۔ امام حسین نے میدان کربلا کا معائنہ کیا۔ ادھر جب ابن زیاد کو خبر مل گئی کہ حسین کربلا کے میدان میں خیمہ لگا چکے ہیں، خیمے لگا چکے ہیں، آل پیغمبر کا پڑاؤ ہو چکا ہے میدان کربلا میں، تو عمر بن سعد ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، 4000 کا ایک لشکر دے کر اسے روانہ کیا گیا تھا ایک مہم کے لیے، مگر اس کو روک لیا گیا راستے میں ہی۔ ابن زیاد نے خط لکھا اور کہا اے عمر سعد تو واپس آ جا، امام حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں، پہلے تو اس مہم کو سر کر، پہلے یہاں پر پہنچ، اس مہم کو سر کرنے کے بعد میں پھر تو آگے جانا۔ اس نے چونکہ یہ صحابی کا بیٹا تھا تو امام حسین کے مقام و مرتبے کو جانتا تھا، خاندان مصطفیٰ کی عظمت و رفعت کو جانتا تھا، اس نے پہلے منع کیا، انکار کیا کہ یہ کام کسی اور سے کرا، مجھے ادھر جانے دے، مگر اس ابن زیاد بدنہاد نے کہا تھا اے عمر سعد اگر تو نہیں جائے گا تو سن میں تجھے رے کی حکومت نہیں دوں گا، ایک مقام ہے رے، ایک جگہ ہے، اسے کہا گیا تھا کہ تجھے وہاں کی حکومت ملے گی اگر تو حسین کا مقابلہ کرے گا۔ آخرکار لالچ، دولت کی ہوس، اقتدار، منصب و عہدے کی ہوس نے پاگل کر دیا، اور یہ وہ 4000 کا لشکر لے کر جو جا رہا تھا وہ لشکر لے کر یہ میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ 4000 لشکر یہ لے کر آیا، پھر کمک ملی، پیچھے سے اور فوجیں آئیں، شامی فوجیں جب پہنچ گئیں تو کربلا میں 22000 کا لشکر یزید کا تیار ہو گیا۔ ادھر 72 ہیں، ادھر 22000 ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا یہ کوئی لڑائی کا انداز ہوتا ہے کہ 72 کے مقابلے 22000 کھڑے ہو جائیں؟ مگر ہاں میرا ایمان مجھے ایک بات بتاتا ہے، یہ آل پیغمبر ہیں، یہ نواسہ مصطفیٰ ہیں۔ ابن زیاد بھی جانتا تھا، یزید بھی جانتا تھا، اگر ان کے مقابلے میں 1000-2000 کو بھیج دیا تو ان کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے، اگر ان کے مقابلے میں 4-5 ہزار کو بھیج دیا تو وہ 4-5 ہزار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں، یہ علی کا خاندان ہے، یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں حیدر کرار کا لہو ہے، جب یہ ذوالفقار نکالیں گے تو ان کی ذوالفقار کی کوئی تاب نہ لا سکے گا۔ سچائی یہ ہے کہ یزید اور یزیدی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے بہت لوگ جائیں اور وہ مقابلہ نہ کر پائیں، اسی لیے ڈر کی وجہ سے یزید نے 22000 کا لشکر سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ 72 کے مقابلے 22000 کھڑے ہیں، اور ان 72 میں کوئی لڑاکو نہیں تھے، لوگ جنگجو نہیں تھے، سپاہی نہیں تھے، جنگیں لڑنے والے نہیں تھے، ان 72 میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان 72 میں جوان عمر علی اکبر کی ہے 18 سال وہ تھے، 6 ماہ کے بچے علی اصغر ان کے اندر تھے، خاندان نبوت کی شہزادیاں تھیں ان کے اندر، بوڑھے حبیب ابن مظاہر تھے، ان کے اندر کمزور تھے، ان کے اندر بوڑھے تھے، ان کے اندر لڑاکے نہیں تھے، جنگجو لوگ نہیں تھے،
مگر امام حسین کی یہ جانثار، امام حسین کی یہ رفقا، ساتھ میں فرزندانی عقیل بھی ہیں، یہ سب کے سب امام پاک کے سچے وفادار تھے، امام حسین کے سچے شہدائی تھے۔ امام پاک نے خیمے کے اندر سب کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ میری وجہ سے میں نہیں چاہتا تم سب کے سب مصیبت میں پڑ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تم پر بھی آن پڑے، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ لیکن آپ کے جانثاروں نے کہا تھا حسین آپ کے ساتھ چلے تھے، آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں، آپ کے ساتھ وفاداری کا جذبہ لے کر چلے ہیں۔ حسین اب جان بھی چلی جائے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، آپ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے محبت کا، اس محبت کی لاج بچانا ہے۔ حسین اب تو وقت آیا ہے محبت کا اظہار کرنے کا، اب تو وقت آیا ہے اپنی محبتیں دکھانے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے بھی جانے کا ارادہ نہیں کیا، کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا۔ امام پاک نے چراغ بھی بجھا دیا کہ لو اگر اجالے میں جاؤ گے تو نظریں نظروں سے ملیں گی، چہرے پہ نظریں پڑیں گی تو پھر حیا آئے گی، جانے والے کو تھوڑی حیا تو آئے گی۔ امام پاک نے چراغ بجھا دیا اور فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ چراغ بجھا رہا لیکن جب بعد میں پھر چراغ جلا، امام پاک نے دیکھا جتنے موجود تھے اتنے ابھی بھی موجود ہیں، کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ یہ محبت تھی، یہ جانثاری تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وفاداری کا جذبہ تھا۔ علی کا لال پیمبر کا چین زندہ باد، علی کا لال پیمبر کا چین زندہ باد، جناب فاطمہ کا نور عین زندہ باد۔ ہر کوئی نہیں ہوتا وفاداری رکھنے والا، ہر کوئی نہیں ہوتا حسین اور حسینیت کی باتیں کرنے والا، ہر کوئی نہیں ہوتا مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والا، ہر کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ حسین زندہ باد کے نعرے لگا سکے۔ یہ تو اللہ جسے توفیق دیتا ہے، جسے محبت عطا کرتا ہے۔ رسول اور آل رسول کی محبت جسے ملتی ہے قسمت سے ملتی ہے، مقدر سے ملتی ہے۔ علی کا لال پیغمبر کا چین زندہ باد، جناب فاطمہ کا نور عین زندہ باد۔ پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ امام پاک نے کہا جسے جانا ہو چلا جائے، لیکن کوئی بھی نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ سب کے سب امام پاک کی بارگاہ میں یہی عرض کرنے لگے، اے امام حسین، اے مولا حسین، آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ چلے ہیں، دھوکہ نہیں دیں گے، غداری نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ میں آئے ہیں تو آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ کربلا کرے ایک ہے، امام پاک کی ایک بچی تھی، صغرا بیمار تھی، مدینے میں چھوڑ دیا تھا امام پاک نے۔ انہوں نے بہت کہا تھا بابا مجھے لے چلو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ امام حسین نے کہا تھا کہ نہیں بیٹی تم بیمار ہو، تم جب اچھی ہو جاؤ گی، بیماری ختم ہو جائے گی تو میں تم کو بلوا لوں گا۔ اللہ اکبر، بچی روتی رہ گئی تھی، اس نے منت سماجت کی تھی۔ جناب حضرت صغرا نے اپنے بھائی علی اکبر سے کہا تھا بھائی تم تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، بڑا پیار کرتے ہو، چلو نا مجھے لے چلو نا اپنے ساتھ، میں پریشان نہیں کروں گی، میں تنگ نہیں کروں گی، اگر سواریوں کی دقت ہے تو میں پیدل چلوں گی، سواری پہ بیٹھنے کی بھی ضد نہیں کروں گی، مجھے لے چلو اپنے ساتھ۔ علی اکبر نے کہا تھا بہن ابھی تم بیمار ہو، کمزور ہو، بخار سے تمہارا جسم جھلس رہا ہے، اے بہن جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ بچی مدینے میں تڑپتی رہ گئی تھی، وہ کہتی تھی میں اصغر کو کھلاؤں گی، میں علی اصغر کو پیار کروں گی، مجھے ساتھ لے چلو، مگر حسین نے اس بچی کو چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ بیمار تھی۔ راستے میں سفر کی صعوبتیں بہت سخت ہوتی ہیں، اب سفر بڑے آسان ہیں، اب تو ٹرینوں میں سفر ہوتے ہیں، اب ہوائی جہاز میں سفر ہوتے ہیں، بسوں میں سفر ہوتے ہیں،
بڑی آسائشیں ہیں، جگہ جگہ پہ پانی بھی ملتا ہے، جگہ جگہ پہ کھانے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، سب کچھ ملتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے وہ گھوڑوں سے جاتے تھے، اور اکثر لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ ایک قافلے کے اندر جتنے اونٹ ہوتے تھے، کچھ لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے، کچھ پیدل چلا کرتے تھے قافلے کے ساتھ۔ آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے ہوائی جہاز سے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، بڑا وقت لگتا تھا، مہینوں گزر جاتے تھے سفر کرنے میں۔ تو راستے میں اس وقت میں ایسا نہیں تھا کہ جگہ جگہ پانی بھی بک رہا ہے، جگہ جگہ کھانے کی چیزیں بھی مل رہی ہیں، ایسا نہیں تھا اس وقت میں۔ راستے میں بڑی دقتیں ہوا کرتی تھی، بڑی پریشانیاں ہوا کرتی تھی۔ امام حسین نے اسی لیے صغرا کو ساتھ نہیں لیا تھا کہ یہ بیمار ہے، راستے میں دقتیں ہوں گی، صعوبتیں ہوں گی سفر کی، ان کو بڑی دشواری ہوگی۔ امام پاک چھوڑ کر آ گئے تھے، مگر وہ مدینے میں تڑپ رہی تھی۔ ادھر حسین کربلا میں آ گئے، ادھر بچی مدینے میں تڑپ رہی ہے، ادھر صغرا سسکیاں لے رہی ہے، خالی گھر ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ صغرا یاد کرتی ہے اپنے ابا کو، یاد کرتی ہے اپنی والدہ کو، یاد کرتی ہے اپنی پھپھو کو، یاد کرتی ہے اپنی بہن کو، یاد کرتی ہے اپنے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو، یاد کرتی ہے اپنے جوان بھائی علی اکبر کو، یاد کر کر کے آنسو بہاتی ہے، روتی ہے۔ صغرا کہتی ہے میرے بھائی علی اکبر، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے لینے آؤ گے، لیکن تم اب تک لینے نہیں آئے، دیکھو میری کیا حالت ہے۔ اے بابا تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا تنہا، اے بابا میں کیا کروں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امی بھی چلی گئی ہیں، اب کوئی میرے پاس نہیں ہے، میں یہاں تڑپ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دروازے پہ بیٹھ کر راستہ دیکھا کرتی تھی، کب میرا بھائی آئے گا، کب میرے بابا آئیں گے، کب کوئی آئے مجھے یہاں سے لے کر جائے۔ سارا دن مدینے کے راستے پر بیٹھ کر گزار دیا کرتی تھی، جو شاہراہ مدینے کو آتی ہے اس پہ بیٹھ کر گزار دیا کرتی تھی۔ ایک دن بڑی شدت سے رو رہی تھی، اور ایک شاہراہ پہ بیٹھ کر روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی، کہ اچانک گزرنے والا گزر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا صغرا کس لیے روتی ہے؟ کہا میرے بابا چلے گئے مجھے چھوڑ کر، میری ماں چلی گئی مجھے چھوڑ کر، میرا بھائی چلا گیا مجھے چھوڑ کر، مجھے ان کی یاد آتی ہے، ان کا مجھے غم ستاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مسافر نے کہا تھا صغرا میں تجھے پہنچا تو نہیں سکتا ہوں، لیکن مجھے تیرے گھر سے محبت ہے، تیرے نانا جان کا امتی ہوں، غلام ہوں، تیرے بابا حسین کا فدائی ہوں۔ اے صغرا میں تیرا ایک کام ضرور کر سکتا ہوں، تیری خبر میں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں، تیرا قاصد بن سکتا ہوں۔ صغرا نے کہا جاؤ، میرا پیغام میرے بابا کو پہنچانا، میرے بابا کو میری خبر دینا۔ اے بابا تمہاری بیٹی صغرا تمہیں یاد کر رہی ہے، تمہارے غم میں صغرا نڈھال ہو چکی ہے، تمہارے لیے روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، تڑپتی ہے، بابا میری کچھ فکر کرو، مجھے بلوا لو، تم آ جاؤ یا بھائی کو بھیج کر مجھے بلوا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قاصد نکلا، اس قاصد کو پتہ لگا کہ کربلا پہنچ چکے ہیں امام پاک، اس نے گھوڑا دوڑایا، کربلا پہنچ گیا۔ جب خیمہ امام حسین میں پہنچا، امام پاک کو سلام کیا، تھکا ہارا پہنچا تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے پہنچا تھا۔ امام پاک نے اس کو دیکھا، وہ کہنے لگا میں تمہاری بیٹی صغرا کا قاصد ہوں، میں صغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صغرا کا نام سنا تو امام پاک بے چین ہو گئے۔ امام پاک نے فرمایا کہ سن، جب کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلا کام، سب سے بڑی خدمت جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے پانی پلایا جاتا ہے، مگر آج میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا، آج میں تجھے پانی بھی نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ پانی بھی آل پیغمبر پہ بند کر دیا گیا ہے۔ 7 محرم الحرام کو پانی پہ پہرا لگا دیا گیا تھا، پانی بند کر دیا گیا تھا آل پیغمبر پر 7 محرم الحرام کو۔ یزیدی پانی پہ پہرا لگا کر سمجھتے تھے ہم جیت جائیں گے، حسین ہار جائے گا، ہم حسین کو ہرا دیں گے، پانی ہمارے قبضے میں ہے، مگر جانتے نہیں تھے اگر حسین چاہتے نا
تو کربلا میں جہاں ٹھوکر مارتے وہیں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ نواسہ مصطفیٰ ہیں. ارے جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا. جناب اسماعیل وہاں پہ ایڑیاں رگڑتے ہیں پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. اور پھر یہ تو میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں, یہ تو نواسہ پیغمبر امام حسین ہیں. قسم خدا کی جہاں اپنا پاؤں مار دیتے وہاں پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں حسین کو پانی نہیں ملا, حسین کو پانی نہیں دیا گیا, بند کر دیا گیا. میں کہتا ہوں حسین نے پانی خود نہیں پیا, حسین نے پانی کو یہ اعزاز نہیں دیا مقام کربلا میں کہ پانی فرات کا حسین کے لبوں تک آئے, ورنہ حسین چاہتے تو سارا پانی سمٹ کر ایک کوزے میں چلا آتا. اور اس کا جواب ہمیں سرزمین اجمیر پر مل گیا. اور غریب نواز سرکار نے اعلان کر دیا کہ دنیا والوں اعتراض جو کرتے ہو نا کہ میرے جد امجد امام پاک پر پانی بند کیا گیا تھا, امام پاک مجبور تھے, مجبور نہ سمجھا, مجبور مت سمجھنا ان کو, اس لیے کہ وہ مجبور نہیں تھے, وہ تو محبت خدا میں مسرور تھے, وہ مجبور نہیں تھے, وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے کربلا میں آئے ہوئے تھے. اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز نے جواب دیا جب پانی بند کر دیا گیا, انا ساگر پہ پہرا لگا دیا راجہ نے, تو غریب نواز خود نہیں گئے بلکہ اپنے ایک غلام کو بھیجا, اپنے ایک نوکر کو بھیجا, اپنے ایک خادم کو بھیجا, کہا جا یہ کاسا لے کر چلا جا, انا ساگر پہ جا کر کہنا او انا ساگر چل تجھے غریب نواز نے بلایا, چل تجھے ہندوستان کے راجہ نے بلایا ہے. خواجہ غریب نواز خود نہیں گئے, کاسا لے کر غلام گیا, انا ساگر پہ پہنچا, جا کے کہا انا ساگر تو چل چل تجھے غریب نواز نے بلایا ہے. خدا کی قسم سارا انا ساگر سمٹ کے خواجہ کے کاسے کے اندر آ گیا تھا. تو جب غریب نواز کی یہ طاقت ہے کہ ان کے حکم پر وہ خود نہ جائے, اپنے خادم کو بھیج دیا غلام کو, غریب نواز کے حکم پر جب ایک کاسے کے اندر سارا انا ساگر کا پانی آ سکتا ہے تو پھر غریب نواز کے جد اعلیٰ حسین بھی اگر ٹھوکر مارتے تو سارا نہر فرات کا پانی سمٹ کر آپ کے قدموں میں آ جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تو خواجہ غریب نواز نے جو اعتراض جو لوگوں کے ذہنوں میں منافقت پنپتی ہے اس کا جواب دے دیا. اسی لیے تو ہم خواجہ غریب نواز کے گیت گاتے ہیں, اسی لیے تو ہم ہندوستان کے راجہ کا نام لیتے ہیں, ان کی محبت قدم بھرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں چلا چلا کر ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں, ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں, چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. ذرا محبت سے بولو, ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں, چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. تو امام پاک کو کوئی مجبور نہ سمجھے, امام حسین مجبور نہیں تھے بلکہ وہ تو اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور تھے. اور کربلا میں جو بھی تھا جس نے بھی جام شہادت پیا ہے وہ اس مستی کے عالم میں تھا کہ جو مستی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اور میدان بدر کے شہیدوں نے جس مستی میں اپنی گردنیں کٹوائی تھیں, امیر حمزہ کا کلیجہ اسی مستی کے عالم میں نکالا گیا تھا. قرآن اسی لیے کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, انہیں مردہ تصور نہ کرو, بلکہ وہ زندہ ہیں.
اور قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ مردہ کہنے پر پابندی لگا دی اللہ کے قرآن نے، مردہ کہنے پر، لیکن کوئی یہ سوچنے لگے کہ بھئی کہنے پر ہی تو قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ مردہ مت کہو، سوچنے پر پابندی تھوڑی لگائی ہے۔ چلو زبان سے نہیں کہا لیکن ذہن میں خیال آئے، دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ صاحب سر کٹ گیا، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے لاش پر، تو پھر ذہن میں آئے کہ نہیں مردہ تو ہے جب سر تن سے جدا ہو گیا۔ قرآن نے اس سوچ پر بھی پہرا لگا دیا، اس سوچ پر بھی پابندی لگا دی، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ تصور بھی مت کرو، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، سوچنے پر بھی پابندی لگا دی۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ بھی ایسے ہیں کہ اپنے رب سے رزق بھی پایا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ رزق زندہ کو ملتا ہے مردہ کو ملتا ہے؟ رزق زندوں کو اللہ دیتا ہے یا مردوں کو دیا کرتا ہے؟ رزق یقیناً اللہ زندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ مرتا وہ ہے جس کی سوچ مر جائے، جس کا مشن مر جائے، جس کی فکر مر جائے۔ حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے، حسین کی فکر آج بھی زندہ ہے، حسین کے وفادار آج بھی زندہ ہے، حسین وہاں کربلا میں زندہ ہے، حسین کا مشن پوری کائنات میں زندہ ہے، حسین کا مشن پوری کائنات میں زندہ ہے، حسین کی فکر پوری کائنات میں زندہ ہے۔ کائنات میں حسین کے غلام، امام حسین کے دیوانے آج بھی اسی مشن کا اعلان کرتے ہیں، سبیل لگا کے بتاتے ہیں حسین زندہ ہے، کھانا کھلا کے بتاتے ہیں حسین زندہ ہے، نظر حسین کر کے بتاتے ہیں حسین زندہ ہے۔ آج تک ہم حسینی دنیا کو اعلان کر کے چلا چلا کے چیخ چیخ کے بتاتے ہیں اے دنیا والو حسین کل بھی زندہ تھا، اور لنگر حسین میں آؤ کھاؤ اور تم بھی مل کے کہو حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، نعرہ حیدری۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک حسین زندہ رہے گا۔ کربلا کے میدان میں جب وہ قاصد آیا تو امام پاک نے فرمایا تھا کہ آج پانی بھی نہیں ہے تو تمہیں پانی پلا دیں ہم، اس لیے کہ آل پیغمبر پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سامنے 22,000 کا لشکر جرار ہے، ادھر مولا حسین ہے، مگر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جو خاندان اہل بیت کے دروازے پہ آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ یہاں تو وہ کردار ہے کہ اپنے آگے کو اٹھا کر مانگنے والے کو دے دیا جاتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں مگر غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں، خود پیاسے رہ کر پیاسوں کو پلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ ان کا کردار تو یہ ہے اپنے پاس کچھ نہ ہو مگر ننگوں کو لباس پہنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا کردار تو یہ ہے کہ یہ جب کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو پھر کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، سب کچھ اس پر لوٹا دیا کرتے ہیں۔ مگر حسین نے کہا کہ قاصد آج کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے جو تجھے پلا سکوں، کھانا بھی نہیں ہے جو تجھے کھلا سکوں، مگر تو آیا ہے خالی تو نہیں جانے دوں گا، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، خالی تو نہیں جانے دوں گا تجھے، تو آیا ہے تو پھر تجھے خالی نہیں جانے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انگوٹھی امام پاک کے پاس میں تھی، آپ نے وہ انگوٹھی اس قاصد کو دی کہ لے تو میری بیٹی کا خط لے کے آیا ہے، لے انگوٹھی میں تجھے تحفے میں دے رہا ہوں، تو میرے دروازے پہ آیا ہے خالی نہیں جائے گا، میں پردیس میں ضرور ہوں، بے وطن ضرور ہوں، مشکلوں کا سامنا کر رہا ہوں، میں مشکلوں کا سامنا کر رہا ہوں، میں اس صورت میں ہوں، لیکن یاد رکھ تجھے خالی نہیں بھیجوں گا۔ پھر بھی امام پاک نے ایک انگوٹھی اس قاصد کو دے کر روانہ کیا تھا۔ یہ سخاوت ہے امام پاک کی،
یہ سخاوت ہے مولا حسین کی۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، 9 محرم الحرام آ گئی، 7 کو پانی بند ہوا ہے، 3 روز تک پانی بند رہا ہے، پہرا لگ گیا پانی پر، 3 روز تک پانی نہیں ملا اہل بیت کو، اس خاندان کے ہر فرد پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ امام حسین اور آپ کے جانثار پیاسے ہیں 3 روز سے، آخرکار عمر ساتھ ہے ادھر سامنے، ادھر امام پاک ہیں، دونوں کی ملاقات ہوئی، 20 جوان وہ لے کے آیا، 20 جوان امام پاک لے کر گئے، پھر لشکروں کے درمیان میں ادھر اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دیے 20 جوان، امام پاک نے اپنے 20 جوان پیچھے چھوڑے، دونوں میں ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ امام پاک نے کہا کہ میں 3 باتیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات میری مان لے۔ پہلی بات تو یہ کہ تو ہمارا معاون و مددگار بن جا، اس لیے کہ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں بلایا گیا ہے اصرار کر کے، تو اب ہمارے ساتھ مقابلہ نہ کرو بلکہ ہمارے شانے بشانہ کھڑے ہو جاؤ، ہماری مدد کرو، ہماری معاونت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسری بات امام پاک نے فرمایا کہ یا پھر یوں کرو، ہمیں جانے دو، ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں گے۔ اور تیسری بات امام پاک نے فرمایا، تیسرا یہ کہ تم مجھے سیدھے یہاں سے یزید کے دربار میں لے چلو، یزید کے ساتھ بیٹھ کر میں خود طے کر لوں گا جو کرنا ہوگا، یزید کا اور میرا معاملہ ہے، یزید بیعت چاہتا ہے، میں نے انکار کیا ہے، تو تم مجھے سیدھے یزید کے پاس لے چلو، یزید کے سامنے بیٹھ کر میں بات کر لوں گا، اور تمہیں یقین نہ ہو اگر مجھ پر تو تم میرے ساتھ ساتھ، تم بھی میرے ساتھ ساتھ دمشق تک چلو، تم بھی میری جو ہے اپنے اطمینان کے لیے میرے ساتھ میں چل سکتے ہو۔ اتنا سنا تو عمر سعد نے کہا تھا ٹھیک ہے حسین، تم بات تو سمجھداری کی کر رہے ہو، حسین تم بات تو صلح کی کر رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ صلح کا راستہ نکل آئے گا۔ جب یہ واپس آیا تھا عمر صاحب ملنے کے بعد تو اس نے خط لکھا ابن زیاد کو، اور خط میں لکھا تھا کہ اللہ کا شکر ہے صلح کا راستہ نکل رہا ہے، اے ابن زیاد اللہ تبارک و تعالی ہمیں لڑائی سے بچانا چاہتا ہے، لہذا صلح کا راستہ نکلتا ہے۔ اور 3 باتیں اس نے وہ اس خط میں لکھی تھی۔ ابن زیاد نے جب خط کو پڑھا تھا تو اس نے بھی کہا تھا چلو ٹھیک ہے، اچھا ہے لڑائی نہ ہو، صلح کا راستہ نکل آئے، مگر ایک بدبخت اس دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بدنہاد اس دربار میں بیٹھا ہوا تھا، شمر ذل جوشن اس دربار میں بیٹھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اے ابن زیاد، حسین تمہاری زمین پر اتر چکے ہیں، حسین تمہارے چنگل میں ہیں، حسین تمہاری زمین پر ہیں، اب اگر تم نے اس طرح حسین کو جانے دیا تو تم کمزور ثابت ہو جاؤ گے، حسین طاقتور ثابت ہو جائیں گے، اگر حسین چلے گئے تو دنیا تمہیں کمزور ٹھہرائے گی، حسین کو طاقتور تسلیم کیا جائے گا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت حسین تمہاری زمین پر ہے، تم امیر ہو، حسین کو تمہاری اطاعت کرنی چاہیے، حسین کو تمہارے آگے سر جھکانا چاہیے، اگر حسین سر جھکائیں تو تمہاری مرضی تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو، حسین سر نہ جھکائیں تو تم ان کے سر کو قلم کر دو۔ جب اس بدبخت نے ابن زیاد کے دماغ میں یہ بات ڈالی تو ابن زیاد کے دماغ میں یہ بات آ گئی، اور جو جنگ ختم ہونے والی تھی، جو صلح کا راستہ نکلنے والا تھا، اس بدبخت نے پھر اس کو بھڑکا دیا۔ اللہ اکبر، اس نے دوسرا خط لکھا، شمر کے ہاتھ میں دیا، کہا جا لے جا کر عمر سعد کو دے دے۔ اس خط میں لکھا تھا اے عمر سعد، تجھے ہم نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تو وہاں پر صلح و صفائی کے راستے نکالے، تجھے اس لیے بھیجا گیا ہے حسین کی بیعت لے، اگر حسین بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے سر میرے پاس میں بھیج دے، اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا ہے تو لشکر کی کمان ذل جوشن کو دے دے، شمر کو دے دے، تو واپس چلا آ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ خط اس کو دیا تھا شمر کو تو شمر سے ابن زیاد نے کہہ دیا تھا اگر عمر سعد اس کام کو کرنے سے انکار کر دے اور لشکر تیرے حوالے کرے تو سب سے پہلے عمر سعد کا سر قلم کر دینا۔ عمر سعد کے پاس ذل جوشن لے کر پہنچا، اس خط کو شمر لے کر پہنچا اور کہا یہ خط پڑھو، ابن زیاد نے دیا ہے۔ عمر سعد نے جب اس کو دیکھا تو کہا تھا بدبخت تو نے سارا کھیل خراب کر دیا، بدبخت تو نے سارا معاملہ خراب کر دیا، بات بننے والی تھی مگر تو نے بگاڑ دی۔ اس نے کہا ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ خط پڑھو، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرو، اگر تم حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ لشکر میرے حوالے کرو، میں مقابلہ کروں گا۔ الغرض یہ تو بڑا دنیا کا لالچی تھا، کتا تھا عمر سعد، اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی، اس نے کہا میں لشکر تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں عمر سعد خود حملہ کروں گا، خود مقابلہ کروں گا۔
9 محرم الحرام جمعرات کا دن تھا، اس نے حملے کا اعلان کر دیا، حکم دے دیا اپنے لشکر کو کہ حملہ کر دیا جائے۔ امام پاک خیمے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ذرا سی نیند آ گئی ہے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، شور ہوا۔ حضرت زینب نے اس سناٹے میں جب اس شور کو سنا تو امام پاک کو جگا کر فرمایا، اے مولا حسین، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ شاید دشمن حملہ کر رہا ہے۔ امام پاک نے اپنے جانثار کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے، یہ اس وقت کیوں حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے جا کر پوچھا کہ تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمارا مقابلہ کرو یا پھر یزید کی بیعت کرو۔ امام پاک نے فرمایا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی جائے، 1 رات کی مہلت دو تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا سکیں۔ یزیدی لشکر نے اس بات کو مان لیا اور 1 رات کی مہلت دے دی۔ امام پاک کا 1 رات کی مہلت لینا اور کہنا کہ ہم اس رات میں دل کھول کر اپنے رب کی عبادت کریں گے، یہ ثابت کرتا ہے کہ امام پاک کا کردار کیا تھا اور یزیدیوں کا کردار کیا تھا۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، 2 چیزیں، نماز صبر، 2 چیزیں، ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے مدد کے لیے 2 چیزیں بیان کی اس آیت میں اللہ نے، توجہ ہے، یہ آخری بات ہے پھر انشاءاللہ گفتگو ختم کریں گے۔ پہلے نماز کو رکھا، پھر صبر کو رکھا کہ ان 2 چیزوں سے مدد چاہو، تو پتہ لگ گیا کہ نماز کے بغیر بھی اللہ کی مدد نہیں مل سکتی، صبر کے بغیر بھی اللہ کی مدد۔ یہ تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص روتا ہو چلاتا ہو کہ اللہ کی مدد نہیں ملتی مجھے، میں پریشان ہوں، تو اس کو چاہیے وہ غور کرے کیا وہ نماز پڑھتا ہے، کیا وہ سجدے کرتا ہے؟ اگر وہ نمازی ہے پھر بھی مدد اللہ کی نہیں مل رہی تو پھر غور کرے کیا اس کے اندر صبر بھی ہے، کیا وہ صبر بھی کرتا ہے، صابر بھی ہے۔ 2 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، مدد اللہ کی اس وقت ملتی ہے جب بندہ نمازی ہو اور صابر ہو۔ امام پاک کربلا میں پانی بند ہوا تب بھی صبر کر رہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ادھر حسینی خیمے ہیں، ادھر یزیدی خیمے ہیں، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی وہی اذان ہے، ادھر بھی وہی اذان ہے، ادھر بھی وہی کلمہ ہے، ادھر بھی وہی کلمہ ہے، ادھر بھی وہی قرآن ہے، ادھر بھی وہی قرآن ہے، ادھر بھی وہی تلاوت ہے، ادھر بھی وہی تلاوت ہے، ادھر بھی وہی سجدے ہیں، ادھر بھی وہی سجدے ہیں، سب کچھ ایک جیسا ہے دونوں طرف۔ تو میدان کربلا میں پہچان کیسے ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے؟ کیسے پتہ لگے؟ اسی نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے دونوں طرف، وہی اذان پڑھی جا رہی ہے دونوں طرف، وہی نماز پڑھی جا رہی ہے دونوں طرف، نماز میں سورہ فاتحہ وہی پڑھی جا رہی ہے، نماز میں قرآن کی صورتیں وہی پڑھی جا رہی ہیں، وہی نبی کا دین ہے دونوں طرف۔ پھر پتہ کیسے چلے حق پر کون ہے باطل کون ہے؟ ایک چیز ہے جو بتاتی ہے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، وہ ایک چیز جس نے خط امتیاز کھینچ دیا، وہ ایک چیز جس نے واضح کر دیا کہ امام حسین حق پر ہیں اور یزیدی باطل ہیں، اللہ اکبر، وہ چیز کوئی اور نہیں ہے، وہ امام پاک کا صبر ہے جس نے بتا دیا جدھر صبر ہوگا قرآن کہتا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ امام پاک کے خیمے میں اذان، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، مگر یزیدیوں کے پاس صبر نہیں تھا، امام پاک کے پاس میں صبر تھا۔ پانی بند ہوا تب بھی حسین نے صبر کیا، امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تب بھی حسین نے صبر کیا، مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کی خبر ملی تب بھی صبر کیا۔ حسین صبر کر رہے تھے، تو جدھر صبر ہے ادھر خدا ہے، اور جدھر خدا ہے ادھر حق ہے، جدھر صبر نہیں ادھر خدا بھی نہیں ہے، ادھر حق بھی نہیں ہے۔
امام حسین نے وقت مانگا، ایک رات کی مہلت دو، عبادت کرنا ہے، دل کھول کے بندگی کرنی ہے، رات ساری عبادت میں گزارنی ہے۔ ایک رات کا وقت مانگا ہے حسین نے، صبح کو پھر ایک جنگ کا آغاز ہونا ہے، ایک مارکے کا آغاز ہونا ہے، مارکے حق و باطل کا آغاز ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری رات اہل بیت کے تمام افراد نے، تمام امام پاک کے رفقا نے، تمام جانثاروں نے عبادت میں گزاری۔ ساری رات قرآن پڑھا گیا، نمازیں پڑھی گئیں، تلاوتیں ہوئیں، ساری رات تسبیحات پڑھی گئیں۔ اور دوسری طرف یزید ہے، یزیدی خیمہ ہے، یزیدی خیموں میں خوشی کا ماحول ہے۔ صبح کو ہم ان کو قتل کر دیں گے، صبح کو ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ادھر یزیدی ہیں، ادھر حسینی ہیں، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں۔ ساری رات اسی عالم میں گزری ہے امام پاک کی، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری ہے۔ صبح کو 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عاشورہ آج تک تمام دنیا جس عاشورہ کے دن آنسو بہاتی ہے، امام پاک کی شہادت، امام پاک کے بچوں کی شہادت یاد آتی ہے، امام پاک کا وہ کربلا کی تاریخ یاد آتی ہے کہ جب امام پاک پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو امام پاک سے سچی محبت اور سچی وارثگی عطا فرمائے، اور امام پاک کی محبت میں جینے مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ ماہ محرم ہر مومن کے دل کو ماہ محرم ہر مومن کے دل کو تڑپا جائے ہے، ذکر حسین کر کے ہر ایک مومن روتا جائے ہے۔ کیسا ہے یہ صبر کا مقام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ خیمے میں وہ بال سکینہ پیاسی تھی، بے چین تھی، سوکھے لب تھے خشک گلا تھا، روتی ہوئی دو نین تھی۔ خیمے میں وہ بال سکینہ پیاسی تھی، بے چین تھی، سوکھے لب تھے خشک گلا تھا، روتی ہوئی دو نین تھی۔ جن کے قبضے میں زمزم تمام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن
علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ جن کی پیشانی کا بوسہ پیارے نبی فرماتے تھے، بچپن میں جبریل امی بھی جھولا جھلانے آتے تھے، جن کی پیشانی کا بوسہ پیارے نبی فرماتے تھے، بچپن میں جبریل امی بھی جھولا جھلانے آتے تھے، وہ ہے نواسا، وہ ہے نواسا اے خیر الانام، آپ کو سلام، آپ کو سلام، یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ دنیا لٹا کے دین کی دولت خرید لی، کون و مکا سے عزت و عظمت خرید دی، جاتے تھے راہ حق میں صداقت خرید لی، نانا سے دین و باپ سے طاقت خرید لی، ماں سے حسن حسین نے جنت خرید لی، رحمت عالم نانا تھے تو رہبر عالم تھے، حسین جن کو ملی ہے دی کو روشنی ایسے معزز ہے حسین، یہ اماموں کے بے شک امام، آپ کو سلام، آپ کو سلام، یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، تیر لگا ننھے اصغر کو پھول سا چہرہ مرجھایا، دیکھ شہر بانو بچے کو گود میں لے کر فرمایا، تیر لگا ننھے اصغر کو پھول سا چہرہ مرجھایا، دیکھ شہر بانو بچے کو گود میں لے کر فرمایا، ووز کوثر کا پی لینا جام، آپ کو سلام، آپ کو سلام، یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ تمام حضرات اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ کل پڑھ کے اس کا ثواب سب سے پہلے پوری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، شہداء کرام، تبع تابعین، ازواج محترات، بالخصوص پنجتن پاک ماں فاطمہ الزہرا، امام حسن اور حسین، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچائیں۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار، تیری دی ہوئی توفیق سے سر شام سے لے کر اب تک تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا۔ مولا تیرے حبیب کے چاہنے والوں کا، تیرے حبیب کے آل و اصحاب کا ذکر ہوا، قرآنی آیات تلاوت ہوئی، درود پاک پڑھا گیا، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد ہوا۔ مالک اس سب میں جو بھی ہم سے بتقاضِ بشریت لفظاً سہواً قصداً ماناً غلطیاں ہو گئی ہوں ان کو معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا ہم توفتاً ہدیتاً اصال کرتے قبول فرما۔ حضور کے صدقہ و طفیل جملہ انبیاء مرسلین، جملہ صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، بنات طیبات، جملہ سلاسل کے بزرگان دین، ان کے متعلقین، مریدین، متوسلین، جملہ علماء اہل سنت، علماء اہل حق، جملہ مؤمن مؤمنات، جملہ مسلم مسلمات کی ارواح طیبات کو صالح قبول فرما۔ جملہ شہداء کربلا، حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، اسیران کربلا، مظلومان کربلا کی ارواح کو صالح قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جملہ مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب صالح قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک تو ہم سب کی شرکت، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ذکر امام حسین کے صدقہ و طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرما، ہماری نیک جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو، حسرتوں کو، ارادوں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ عزت کی زندگی، سلامتی کی موت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو مولا دنیا کے عذابوں بلاؤں، دنیا اور آخرت کے عذابوں بلاؤں، مصیبتوں سے محفوظ و معمون فرما۔ یا رب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ، مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ۔ مولا آقا کے فیض سے میری حاجت روائی کر، پروردگار تو ہماری مشکل کشائی کر۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو آقا کے وسیلے سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔